ایک قیدی جس کے پاس نہ کوئی طاقت تھی نہ کوئی مددگار، لیکن وہ اللہ کا چنا ہوا نبی تھا۔ اندھیری، تنگ اور خاموش جیل کی دیواروں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود تھا جسے دنیا نے بھلا دیا تھا، مگر آسمان اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ نبی جنہیں دھوکہ دیا گیا، غلام بنایا گیا اور پھر قید میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے اسی قید کو ان کی عظمت کا راستہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ناحق قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ ایک ایوٹا الزام تھا۔ مصر کے ایک طاقتور وزیر کی بیوی نے ان پر الزام لگایا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ لیکن جب اللہ کسی بندے کو آزماتا ہے تو وہ آزمائش بھی اس کے بلند مقام کا سبب بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان لوگوں کو نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہی مناسب لگا کہ کچھ مدت کے لیے اسے قید کر دے۔ سورت یوسف آیت 33۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں داخل ہوئے، لیکن ان کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ مایوس نہیں ہوئے، وہ ٹوٹے نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ جیل میں دو اور قیدی بھی تھے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا اس کا باورچی۔ ایک دن دونوں نے عجیب خواب دیکھے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ سورت یوسف آیت 36۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت حق دی۔ انہوں نے پہلے انہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے ایک گوبارہ بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ وقت بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے مشیروں سے تعبیر پوچھی لیکن کوئی جواب نہ دے سکا۔ اسی وقت وہ ساقی جو جیل سے رہا ہو چکا تھا، اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ فوراً جیل کی طرف گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال تک بھرپور فصلیں ہوں گی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا، اور اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں بارش ہوگی اور لوگ خوشحال ہوں گے۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے پاس لایا جائے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً باہر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سچائی کو ظاہر کیا جائے، پہلے اس الزام کی حقیقت سامنے آئے۔ یہ ایک نبی کا صبر تھا اور انصاف پر یقین تھا۔ تحقیقات ہوئی اور مصر کی عورتوں نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے۔ وزیر کی بیوی نے بھی سچ قبول کر لیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اب حق ظاہر ہو گیا ہے، میں ہی وہ تھی جس نے اسے بہکانے کی کوشش کی تھی، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ سورت یوسف آیت 51۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام آزاد تھے۔ جب بادشاہ نے ان سے ملاقات کی تو اس نے ان کی عقل، حکمت اور سچائی کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا، بے شک آج آپ ہمارے نزدیک باعزت اور امانت دار ہیں۔ سورت یوسف آیت 54۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عظیم ذمہ داری مانگی۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ سورت یوسف آیت 55۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، ایک قیدی مصر کے خزانوں کا نگہبان بن گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے آزمائش کے ذریعے بلند کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو آنے والے قحط سے بچایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو قید بھی آزادی کا راستہ بن سکتی ہے، اندھیرا روشنی میں بدل سکتا ہے، اور ایک قیدی ایک عظیم حکمران بن سکتا ہے۔